बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जुल्करनैन रजौका और आप देख रहे हैं रजौका स्टोरी क्लब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रजौका कौम की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अफराद की पहचान हमेशा रंगों, नस्ल और इलाके की बना पर रही है। इस मुआशरे के तमाम अफराद अपने आबा व अजदाद के बारे में जानना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को ज़माने के सामने मुकम्मल हस्ब व नसब के साथ मुतारिफ़ करवा सकें। इस तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम रजौका कौम की तारीख़ के बारे में बात करेंगे। तो रजौका कौम जट कौम की एक शाख है या गोत है। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जट कौम कसीर तादाद से रिहाइश पजीर है और जट 1000 के करीब कबायली शाखें रखते हैं और इनमें से ही रजौका कौम एक शाख है। पाकिस्तान में जटों की तादाद 3 करोड़ है और हिंदुस्तान में इससे दुगनी है। अगर पेशे के लिहाज से देखा जाए तो ये काश्तकार कौम है और पाकिस्तान की ज़राअत, सनत और सियासत में जटों की तमाम कौमों का एक अहम किरदार है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौमें जट हैं। जट कौम सिख मज़हब से दायरा इस्लाम में दाखिल हुए कदीम सरजमीन पर जट कौमों ने ग्रोह में ज़िंदगी बसर की, जो आज से हज़ारों साल पहले वस्त एशिया, दरियाए फ़रात और दज्ला की वादियों से हिजरत करके यहाँ आए और कई साल दरियाए सिंध के किनारे रहने के बाद पंजाब को अपना मस्कन बनाया और यहाँ हमेशा के लिए आबाद हो गए। अगरचे मज़हब में तब्दीली होती रही लेकिन अपने गिरोही और कबायली निज़ाम को हमेशा कायम रखा और आज तक ये तमाम कबाइल अपनी गोत के इम्तियाज़ी निशान से पहचाने जाते हैं। पंजाब से लेकर मकरान के साहिल तक और गंगा के किनारे तक इसके कबाइल कसीर तादाद में मौजूद हैं। पंजाब में इनकी अक्सरियत है और अब ये तमाम कबाइल मुसलमान हैं। मुताबिक हिंदुस्तान पर सबसे पहले जटों ने हुकूमत की। सिकंदर आज़म का मुल्तान में इनसे ही मुकाबला हुआ। मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजवनी का भी जट कौम से मुकाबला हुआ। इससे साबित होता है कि ये कौम कितनी मजबूत थी। चीनी तारीखियों के मुताबिक जट कौम की तारीख 2600 साल कबल की है। सुल्तान महमूद गजवनी ने दरियाए सिंध में इनसे जंग की जिसमें इनको शिकस्त हुई और काफ़ी लोग मारे गए और बाकी जो बच गए वो वहाँ से हिजरत करके पंजाब में आ गए। पंजाब में आने वाले कबाइल में चद्दड़ कबीला भी शामिल था। वो दरियाए रावी के किनारे आकर आबाद हो गया। चद्दड़ कबीला राजा तूर की नस्ल से है। आगाज़ में इनकी हुकूमत जंग के इलाकों पर थी। बाद में ये कबीला बहुत सी झैली शाखों में तकसीम हुआ जैसा कि जफ्फा, सज्जन के, रजौके, कलोके, कंकर, हिप्पे वगैरह वगैरह। जैसा कि हम जानते हैं कि रजौका चद्दड़ कबीले की एक शाख है तो इसका शजरा नस्ब भी चद्दड़ से ही शुरू होता है। अब आपको बताते चलें कि रजौका के मानी तफ़हीम, तख़ील, तावन, फ़नकाराना सलाहियतों, तदबीर और सब्र की नुमाइंदगी करना है। रजौका एक मुस्लिम जट कबीला है जो पाकिस्तान में पाया जाता है। इसकी असल पहचान चनियोट, पंजाब, पाकिस्तान के करीब रजवाया थी। रजौका कौम बहुत बहादुर कौम है। रजौका कौम पहले एक छोटे से कबीले पर मुश्तमिल थी, फिर आस्ता आस्ता रजौका कौम ने रजवाया में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया और आखिरकार रजौकों ने रजवाया में अपनी एक छोटी सी अलहदा रियासत कायम कर ली। ये रियासत एक निस्फ सदी तक कायम रही। रजौकों ने रजवाया में बहुत बेहतर तरीके से हुकूमत की। ये रियासत 1555 में रजौकों ने कायम की और ये 1606 तक कायम रही। इस रियासत के तमाम मुसलमान रियासतों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इस रियासत की उस्मानी सुल्तान और खलीफा इस्लाम सलीम दोम से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। खलीफा इस्लाम ने इनकी बहुत मदद की। ये खलीफा इस्लाम की अताअत करते थे। मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर का दौर था। अकबर बादशाह हर कबीले और रियासत से रिश्ता लेता था और अपने आप को सजदा भी करवाता था।
اور ٹکے بھی وصول کرتا تھا۔ ارجوکو نے ان ساری چیزوں سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں اور خلیفہ اسلام کی اطاعت کرتے ہیں، ہم کسی غیر اللہ کو سجدہ ہرگز نہیں کریں گے۔ دوسری بات، ہم کسی کا تسلط برداشت نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا اپنا رہن سہن ہے، نہ رشتہ دیں گے اور نہ ہی ٹکے دیں گے۔ تو تب اکبر بادشاہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس کے بعد ارجوکوں اور مغلوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ ارجوکوں اور مغلوں کے درمیان 2 جنگیں ہوئیں، جس کے بعد مغلوں کو شکست ہوئی۔ پہلی جنگ میں مغلوں کو ارجوکوں نے شکست دی، جس کے بعد دوسری جنگ میں دونوں طرف بہت نقصان ہوا، لیکن فتح پھر بھی ارجوکوں کو ہوئی اور مغلوں کو شکست ہوئی۔ جب خلیفہ اسلام کو 2 مسلم ریاستوں کے درمیان جنگ کا علم ہوا تو اس نے ان دونوں ریاستوں کے درمیان امن قائم کیا، جس کے بعد دونوں ریاستوں کے درمیان کافی عرصہ تک تعلقات بہتر رہے اور امن قائم رہا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب اکبر بادشاہ فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ بنا تو اس نے تمام معاہدے ختم کر دیے اور ارجوکوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس بار اس نے دولت نامی ایک شخص کو ارجوکوں کی جاسوسی پر مأمور کر دیا، تو دولت نامی شخص نے جاسوسی کر کے ساری خبریں ارجوکا قوم کی شہنشاہ کو بتاتا رہا۔ ادھر ایک اور بات بتانا ضروری ہے کہ شہنشاہ جہانگیر کے بیٹے شہزادہ خسرو نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں راجو چدڑ شہزادہ خسرو کے ساتھ بغاوت میں شامل تھا اور 2 وزیر بھی شامل تھے۔ تو شہنشاہ جہانگیر نے اس بغاوت کو مکمل طور پر روکا اور اس کو فتح ہوئی، وہ چاروں گرفتار ہو گئے۔ دونوں وزیروں کو گائے اور گدھے کی کھال میں سی دیا، راجو چدڑ کو پھانسی چڑھا دیا گیا جبکہ شہزادہ خسرو کو قید کر لیا گیا، جس کے بعد اس نے 1606 میں ارجوکوں پر چڑھائی کر دی، جس کے بعد ارجوکوں کو شکست ہوئی۔ ارجوکا قوم ایک تاریخی اور بہادر قوم ہے۔ اس نے مغلیہ سلطنت کے ساتھ 3 جنگیں لڑی تھیں۔ پہلی 2 جنگوں میں مغلیہ سلطنت کو ارجوکوں نے بہت نقصان پہنچایا اور مغلیہ سلطنت کو شکست دی، جبکہ تیسری جنگ میں جہانگیر شہنشاہ نے الگ حربہ استعمال کیا اور اس نے ارجوکوں کی جاسوسی کروا کر کچھ غداروں کی مدد سے ان کو شکست دی۔ ان غداروں نے ارجوکوں کے تمام ہتھیار جلا دیے اور جس کے بعد ارجوکوں کو شکست ہو گئی۔ اب اگر 1857 اور 58 کی جنگ آزادی کی بات کریں تو اس میں بھی ارجوکا قوم نے ایک اہم کردار ادا کیا، جس کے بارے میں کتاب دا وار آف انڈیپینڈنس 1857 اور 1858 میں لکھا گیا ہے کہ بغاوت کے شروع میں انگریزوں کے حکم پر نمبرداروں اور دیگر اہم افراد کو خواتین اور بچوں سمیت گرفتار کر کے گگیرا جیل میں قید کر دیا گیا۔ احمد خان کھرل کی ڈی سی سے ملاقات کے بعد کچھ لوگوں کو رہا کر دیا گیا اور کچھ کو اب بھی قید میں رکھا گیا۔ احمد خان کھرل نے خفیہ طور پر جیل کا دورہ کیا۔ مقامی روایت ہے کہ یہاں انہوں نے نتھو پیرو کا، تھوبا ارجوکا، سردار بوجوانا اور چاوا وٹو کے ساتھ جیل توڑنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ 26 جولائی کی رات تھوبا ارجوکا اور چاوا وٹو نے قیدیوں کو فرار کروانے کی کوشش کی۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا کہ ایک خاتون قیدی جس کا ایک بچہ تھا اس نے بھی بھاگنے پر اصرار کیا۔ وٹو نے خاتون اور بچے کو فرار کروانے کے لیے اٹھایا تو وہ بچہ رونے لگ گیا۔ اس سے جیل کا عملہ چوکنا ہو گیا اور اس نے گولی چلانی شروع کر دی، جس سے خاتون اور بچہ
ہلاک ہو گئے۔ برطانوی ریکارڈ کے مطابق اس کارروائی میں 17 قیدی ہلاک ہوئے اور 33 زخمی ہوئے، جبکہ 18 قیدی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس میں جیل سپرنٹنڈنٹ سمیت 100 سے زائد برطانوی اور مقامی سپاہی مارے گئے۔ کتابچے کے مطابق چیف کمشنر سر جان لارنس نے ایلیفنٹ کو اپنے 18 ستمبر کے خط میں لکھا کہ آپ چند سرگنوں پر مقدمہ چلائیں اور انہیں موت کی سزا دیں، بہت زیادہ لوگوں کو پھانسی نہ دیں۔ بعد میں انگریزوں نے چاوا وٹو کو پھانسی دے دی اور نتھو پیروکا اور تھوبر جوکو کو کوڑوں کی سزا دے دی۔ اب اگر بات کریں کہ ارجوکے کن کن جگہوں پر آباد ہیں، تو یہ انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں میں آباد ہیں۔ پاکستان میں ارجوکا قوم زیادہ تر پنجاب میں رہائش پذیر ہے۔ پنجاب میں فیصل آباد، جنگ، چنیوٹ، اکاڑا، سرگودا، چکوال، بوانا وغیرہ میں آباد ہیں۔ ارجوکا قوم کے کافی گاؤں جو کہ تحصیل بوانا میں اور باقی چنیوٹ اور فیصل آباد میں ہیں۔ اگر تحصیل بوانا میں ارجوکا قوم کی بات کریں تو بوانا میں ارجوکوں کے بے شمار گاؤں ہیں۔ ملاقہ چک، موزہ ملاقہ، موزہ اوبان، ٹھٹا اشمت، سابوانا، بڑی ڈھلوں والی، چھوٹی ڈھلوں والی، میرو کا چک، لنگڑانا میں نمبرداری اور آبادی، ارجوکیاں والا، خاندہ کوٹ، نیلیاں والا، راموانا، بلوانا، سالت کے چک وغیرہ۔ اگر تحصیل چنیوٹ کی بات کریں تو پیر والا، مڈے کے ارجوکے، ٹھٹی بالا راج، فیصل آباد، کچا چک، جھمرا، جلدے والی، نایا موہانا، کھاریاں والا بھی۔ اس کے بعد چکوال اور اکاڑا کی بات کریں تو اکاڑا میں بھی ارجوکا قوم آباد ہے، جس میں چک نمبر 50 3R، 49 3R، 45 GD ریتڑی اور دوسرے ساتھ والے گاؤں میں بھی تھوڑے بہت گھر ہیں۔ اور چکوال کو دیکھیں تو چکوال میں بھی ارجوکوں کے بے شمار گھر ہیں۔ اب اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں پنجاب میں ہی ارجوکے آباد ہیں۔ انڈیا میں ارجوکا قوم کا ایک گاؤں ہے جو ارجوکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارجوکا گاؤں پنجاب کے امرتسر ضلع کی تحصیل پٹی میں ہے۔ 1911 کی مردم شماری کے مطابق ارجوکا ایک مسلم جاٹ قبیلہ ہے جو لائل پور کے ضلع راجوکا میں آباد ہے۔